کس کو نقصان ہوگا؟ جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے، بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، ملک سکڑتا جا رہا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ ہے، مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، بیچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا 2 ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ماحول کے اندر انتشار پھیلانا، کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھے؟ یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی۔ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ میری، اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے، جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے، وہ میری نہیں اب بات سنتے، وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے، اور جس طرح کی اب بمباری اور یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں، امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دی ہیں، یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں، یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں، اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے۔ تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے، اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی، کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں، ملک کا سوچیں۔ یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا، اس کے اوپر نہ کام کریں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں، اب جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے۔ ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا، میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے، یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے۔ ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہیں، ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے۔ تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے، ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا، جس کے باہر ڈالرز نہیں پڑ